الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی علیہ السلام. صدق اللہ العظیم. اللہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، بہت ہی عظیم اللہ کا فضل ہے کہ جمعہ اور جمعۃ الوداع رمضان کے بالکل آخری لمحات اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے جب تمہیں آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سست ہو کے نہیں جانا، چست ہو کے جمعہ کے دن جایا کرو. وذروا البیع، تجارت کو، دکان کو، خرید و فروخت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کرو. یہ زندگی میں برکت کا سب سے بڑا نمونہ ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے. جب تم ایمان لاؤ گے اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے. عبادت لذت ہے، اور سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، ہم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن رمضان میں اللہ سے ڈر رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، سجدہ کر رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، رکوع کر رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، حج کر رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، عمرہ کر رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، ظلم سے بچ رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، جہاد کر رہے ہیں. اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ہر جرم سے بچ رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، کام بھی رہے ہیں. قبر سے ڈرتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں، وحشت سے ڈرتے ہیں، دہشت سے ڈرتے ہیں. ہم نے حشر کو نہیں دیکھا، حشر کو نہیں دیکھا مگر اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا مگر اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ہم نے حاویہ جہنم کا ٹھکانہ نہیں دیکھا مگر اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ہم بے نمازی ہو کر اپنے آپ کو ناکام سمجھ رہے ہیں. اللہ کا قرآن والوں کو، ایمان والوں کو یہ جملہ ہے ان الذین آمنوا، ایمان تو لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو. ایک ہنڈیا مثالے کے بغیر نہیں بنتی. ایک دن گھر میں نمک نہ ہو، کیا 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 نظام گھر میں بنتے ہیں. ایک ماچس کی تیلی اگر تمہیں سحری کے ٹائم نہیں ملتی، مجھے بتاؤ کتنی بڑی ٹینشن ہے. لال مرچ تمہارے گھر سے ختم ہو جائے، بتاؤ کتنی بڑی فکر ہے. آٹا جو سب سے بڑا سردار بنا ہوا ہے اگر گھر سے غائب ہو جائے، مجھے بتاؤ تمہیں کتنی بڑی فکر ہے. ایک دن پانی، اللہ کی نعمت، گھر سے غائب ہو جائے، سارا گھر کھنڈر ویران بن جاتا ہے. ایک دن پانی محلے کا چلا جائے، سارا محلہ اداس ہو جاتا ہے. ایک دن مارکیٹ میں پیاز نہ آئے، لہسن نہ آئے، کھانا نہ آئے،
پینا نہ آئے، سحری نہ آئے، افطاری نہ آئے، مجھے بتاؤ دنیا ہکی پکی ہو جاتی ہے، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، ان کے گزارے نہیں چلتے، اور یہ تو تمہارا اللہ ہے، سجدہ نہیں بھی ہے گزارا چل رہا ہے، رکوع نہیں بھی ہے گزارا چل رہا ہے، مسجد میں نہیں بھی آیا گزارا چل رہا ہے، جمعے میں نہیں بھی آیا گزارا چل رہا ہے، تراویح میں نہیں بھی آیا گزارا چل رہا ہے، صدقے میں نہیں پہنچا گزارا چل رہا ہے، زکوٰۃ میں نہیں آیا گزارا چل رہا ہے، لیکن یہ گزارا نہیں ہے۔ جمعہ کا دن مجھے دیا گیا ہے، جمعہ کا دن آپ کو دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے ہفتہ لے لیا، عیسائیوں نے اتوار لے لیا، مجھے اور آپ کو جمعہ دیا گیا ہے۔ یہ خدا کی قسم میرے اور آپ کے گناہوں کو نچوڑ دیتا ہے۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہا، ایک جمعہ کو آ جاؤ، اگلے جمعہ تک کے گناہ تمہارے ختم کر دیے جاتے ہیں، اگلے جمعے کو آ جاؤ، اس سے اگلے جمعے تک کے گناہ تمہارے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ سنو میرے نبی کی حدیث، جس نے ایک جمعہ چھوڑا، پھر اس نے دوسرا چھوڑا، پھر اس نے تیسرا چھوڑا، ایک چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، فَلْيَمُتْ یہودیًا او نصرانیًا، نبی کی بد دعا ہے کہ وہ یہودی بن کے مر جائے یا عیسائی بن کے مر جائے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بدبخت ہیں، گھر میں جب سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی سوتا نہیں ہے، یہ بھیڑیا، یہ درندہ ہوتا ہے جس نے کبھی عید، کبھی جمعہ، کبھی نماز، کبھی قرآن، کبھی ذکر نہیں کیا، اور تمہاری چارپائیوں پہ نحوست ہے، محلوں میں نحوست ہے، گھروں میں نحوست ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر کوئی خنزیر گزر جائے مجھے اس کی سمیل نہیں آتی، بے نمازی گزر جائے مجھے اس کی سمیل آتی ہے۔ بے نمازی سب سے بڑا ظالم ہے، بے نمازی اللہ کا سب سے بڑا باغی ہے، بے نمازی اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تمہیں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، تجارت چھوڑو۔ حضرت آدم کی پیدائش اللہ نے جمعہ کے دن فرمائی ہے، آپ کو خلافت اللہ نے جمعہ کے دن فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق حضرت آدم کو زمینوں پر بھی جمعہ کے دن اتارا گیا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے جلتی ہوئی آگ کو جمعہ کے دن گلزار بنایا گیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جمعہ کا دن نجات کاملہ دی گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جمعہ کے دن باہر لا کر پوری دنیا کی بادشاہت اور سرفراز نبوت عطا کیا گیا ہے۔ یہ بڑی متبرک جگہ ہے، بڑی برکت والی جگہ ہے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سانس پھولتے ہوئے آ رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، جمعہ کا سلام پھرتا ہے، لوگ ایسے بھاگ کے چلے جاتے ہیں جیسے مسجد ان کے لیے مصیبت ہے، مسجد ان کے لیے عذاب ہے، مسجد ان کے لیے پریشانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ حال مسجد کا جو بنا کر چلا گیا، اگر وہ اس جگہ پر تمہاری کپڑے کی ایک کمرشل مارکیٹ بنا دیتا اور اس کو پلازو میں چینج کرتا اور اس کے بیسمنٹ کو بناتا، اوپر 10 منزلیں بناتا، تم لوگ اس کے رینٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے، یہ کروڑوں روپیہ کما سکتا تھا، مگر اس نے ایک مین روڈ پر ایک خوبصورت مسجد، پیچھے دارالقرآن کی صورت میں ایک خوبصورت گھر بنا کر اپنی وہ 6 فٹ کی قبر جنتی بنائی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اور آج آپ یہاں سے
تقریباً 30 سال پہلے جب گزرا کرتے تھے، یہ سارا جنگل تھا، اس مسجد نے، ادارے نے جنگل میں منگل کر دیا، اور آپ کے یہ نمازی، یہ صفیں، یہ جمعہ، یہ اجتماع، یہ تراویحاں، یہ سب کچھ، یہ جمعۃ الوداع جو ہے اللہ کے فضل سے، کرم سے آج اس بندے کی مال اور دولت کی چمک اور دمک ہے۔ آج 10 روپے کے اعلان کے لیے مولوی صاحب پورا ہفتہ بیٹھے رہتے ہیں، اور چودھری صاحب بھی کہتے ہیں میرا اعلان بھی کر دینا کہ میں نے 10 روپے بھیجے ہیں۔ اور آج یہ بندہ بھی موجود ہے جس کے نام کا، کام کا، شکل کا، صورت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ لگنے دیا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ان مسجدوں کے جمعوں میں، ان اجتماعات میں آپ یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں، ایک کمرہ کسی کو نہیں ملتا، رہائشی طور پر بندے پریشان ہیں، فیملیاں پریشان ہیں، مگر تمہیں دین کے توسط سے کیسی کیسی ماڈل، کیسی کیسی اسپیشل، کیسی کیسی حسین، کیسی کیسی خوبصورت، اللہ کی قسم یہ مسجدیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے۔ جمعہ ہوگا، قیامت ہوگی، قائم ہوگی، حشر کا میدان سجا جائے گا، ساری دنیا وہاں پہ جمع کر دی جائے گی، نبی موجود ہیں، رسول موجود ہیں، جمعہ کے دن پہلی صف والا پہلی صف میں ہوگا، حاجرہ مسجد ہوگی، جامع اشرفیہ ہوگا، بادشاہی مسجد ہوگی، وہاں کی پہلی صف میں وہاں کا نمازی، یہاں کی پہلی صف میں یہاں کا نمازی، ایسے ہی ممبر ہوں گے، ایسے ہی امام ہوں گے، ایسے ہی خطیب ہوں گے، ایسے ہی قاری ہوں گے، ایسے ہی حافظ ہوں گے، نور کی کرسیاں ہوں گی، سفید لباس ہوگا، سروں پہ پگڑیاں ہوں گی، 33 سال کی جوانی ہوگی، مشک عنبر کی خوشبو چھڑکائی جائے گی، حوریں پانی کے گلاس دے گی، غلمان جنت تمہیں پوچھیں گے، ٹیبل تمہارے لگا دیے جائیں گے، عنبر و زعفران کے گھاس ہوں گے، جنت کی ہوائیں چلے گی، روزے دار سانس لیں گے، پورا پرفیوم حشر میں چھڑکا دیا جائے گا، نبی رسول امتوں کو دیکھیں گے، ان کے چہروں کو دیکھیں گے، سارے کلین شیو ہوں گے، چٹے بابو ہوں گے، گورے ہوں گے، مزیدار ہوں گے، لذتوں میں ہوں گے، حسن میں ہوں گے، کمال میں ہوں گے، نہ زیادہ سردی ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی، نہ کوئی وہاں پہ دھوپ ہوگی، فجر کی نماز کے بعد دھیما دھیما موسم، ہلکی ہلکی آواز، خوبصورت گھاس، پیارے درخت، پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ وقت جنتیوں کو نصیب ہوگا، اپنے محل کو دیکھ دیکھ کر تھک جائے گا، ایک درخت ایسا ملے گا، عربی نسل کا گھوڑا صرف اس کے پتوں کے سائے میں دوڑے گا، 1500 سال تک وہ دوڑتا جائے گا، ایک ادنا جنتی کا محل وہاں پہ ختم نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد ہفتہ گزرے گا، پھر اتوار گزرے گا، پھر پیر گزرے گا، پھر منگل آئے گا، پھر بدھ آئے گا، پھر جمعرات، پھر وہ جمعہ کا دن آئے گا، سب کو اللہ بلا لیں گے، آؤ بھائی محل سے باہر نکلو اور ادھر سے ادھر تک آؤ اور یہاں پہ بیٹھ جاؤ، پھر میرا اللہ سامنے آئے گا، سامنے آنے کے بعد جنتی بیٹھے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ سوچیں گے ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم اس خالق کو دیکھیں گے، اس مالک کو دیکھیں گے، ایک ایک گلاب کی پتی بنانے والا، موتیا کا پھول بنانے والا، پیارا چاند بنانے والا، سورج کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، سمندروں کو بنانے والا، دریاؤں کو بنانے والا، عورت کو بنانے والا، مرد کو بنانے والا، کوٹھیاں بنانے والا، حویلیاں بنانے والا، مٹی کو بنانے والا، ریت کو بنانے والا، ریت کے ذروں کو بنانے والا، تم میں سے ہر ایک کے کپڑوں کے بٹن، تمہارے بال، ان کی کنگھیاں، ان کے تیل، تمہاری آنکھیں، ان کے سرمے، تمہارے کان، ان کے مسے، تمہارے دانت، اتنی مسواکیں، اتنے ٹوتھ پیسٹ، تمہاری آنکھیں،
اور آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہر دنیا کی لذت تمہارے سامنے ہے، تمہاری شرمگاہیں، ان کے لیے حلال بیویاں، تمہاری زبان اس کے لیے قرآن کی تلاوت، تمہاری آنکھ اس کے لیے بیت اللہ کا دیدار، تمہارا درود اور اس کے لیے نبی کی محبت، کتنی بڑی نعمتیں۔ ان سب کا خالق، ان سب کا مالک، ان سب کا رب، جس کو قرآن نے کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تم غیب پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا تم نے، اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، البتہ تمہارے امام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ لذتیں میرے آقا کو عطا کی گئی ہیں، وہ آنکھ کوئی طاقت والی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے۔ جنت میں نیا پٹرول، میٹیریل ڈالا جائے گا، پھر میرے اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یؤمنون بالغیب، تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ ڈر ہے یا نہیں، خوف ہے یا نہیں، موت سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں، جنازے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں، قبر میں دفناتے وقت ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کی حدیثوں پہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، قبر کی زندگی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میری امت اگر جان لے، کوئی بندہ اپنے مردے کو نہیں دفنائے گا بلکہ اس کو گھر میں ہی رکھ دے گا۔ میرے آقا نے اس کے باوجود اپنے صحابہ دفن کیے، احد کے شہداء دفن کیے، اپنی بیٹیاں دفن فرمائی، اپنے صحابہ دفن فرمائے، اس لیے کہ میرے نبی نے اس قبر کے حالات کو دیکھ کر ان صحابہ کی پوری تیاریاں کروائی تھی، جنہوں نے دنیا کی زمین پر جنت کو دیکھ کر، حوروں کو دیکھ کر، جنت کی نہروں کو دیکھ کر یہ لفظ کہے تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے دنیا کی غلاظت کی، دنیا کے نجاست کی، دنیا کی لڑائی کی، دنیا کی دولت کی، دنیا کے جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نخرے مت کرو، چودھری مت بنو، نخرے مت کرو، چودھری مت بنو، بڑا غفور اللہ ہے، بڑا رحیم اللہ ہے، نخرے برداشت کرتا ہے، چودراہٹ برداشت کرتا ہے، زیادہ نخرے نہیں کرنے، زیادہ چودراہٹ نہیں کرنی، پگھل رہے ہو، جا رہے ہو، دنیا کے قریب نہیں ہو، آخرت کے قریب ہو، ہر سانس آخرت ہے، ہر قدم آخرت ہے، ہر منٹ آخرت ہے، ہر گھنٹہ آخرت ہے۔ اس ٹائم جاؤ گے انشاءاللہ ساری دنیا سفید لباس میں ہوگی، نور کی کرسیاں، نگاہیں جھکی ہوں گی، کیوں جھکی ہوں گی؟ کہ کیا میں دیکھ پاؤں گا اپنے اللہ کو؟ کیا میں ڈائریکٹ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کو برداشت کر لوں گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں سب دیکھیں گے۔ فرمایا ہاں ہر جنتی دیکھے گا؟ فرمایا ہاں یقیناً دیکھے گا۔ فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ، کیا تمہیں چاند میں کبھی شک ہے؟ سورج میں کبھی شک ہے تمہیں؟ نہیں۔ فرمایا اس سے بھی بڑا یقین ہے کہ تم اللہ کو دیکھو گے، جیسے سورج پر یقین، چاند پر یقین، اس سے بھی بڑا یقین ہے۔ پھر یہ سوال کہ جناب ادھر تو وزیر اعظم آ جائے، کتنا رش لگ جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ آ جائے جو ہے بھی خاتون، اللہ اس کو مرد میں تبدیل کرے، اللہ اس کو مرد میں تبدیل کرے۔ خاتون کی وزارت اعلیٰ ہمارے اوپر حیا کا تھپڑ ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے۔ ہم کامیاب نہیں ہیں، پنجاب والے کامیاب نہیں ہیں، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے،
میں کامیاب نہیں ہوں، آپ کامیاب نہیں ہیں، پنجاب اسمبلی تمہاری کامیاب نہیں ہے۔ لن یفلح کوئی ایسی قوم جس کے ہاں عورت حکمران بنے وہ کبھی کامیاب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر پنجاب کی ترقی چاہتے ہیں تو مسلم لیگ سے کوئی مرد وزیر اعلیٰ بن جائے، عورت کی وزارت اعلیٰ شرمندہ اور اللہ کی قسم ہمارے لیے قابل ذلت چیزیں ہیں۔ ہم عورت کی حکمرانی میں بیٹھ کر جمعۃ الوداع، لیلۃ القدر، حدیث بخاری مسلم، مدارس مساجد، دین تقوی طہارت، جی، اور یہ لوگ خدا کی قسم عورتوں کو دیکھنے کی شیدائی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کے پیچھے تم نے ماں چھوڑی اور باپ چھوڑی اور لو میرج کر لیا۔ جب تم اس عورت کو بنانے والے اللہ کو دیکھو گے، مجھے بتاؤ کس طرح تم دیکھو گے؟ حدیث میں آتا ہے جھکے ہوں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے، پنڈلی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ اور اس پنڈلی کو کیوں اللہ ہٹائیں گے پردہ؟ کیونکہ نگاہیں ہماری جھکی ہیں، ہم اوپر نہیں دیکھ پائیں گے، پنڈلی چونکہ نیچے ہے اس لیے اللہ اپنی پنڈلی کو ہٹائیں گے، پنڈلی کو۔ اور جس ٹائم دیکھیں گے یدعون الی السجود، سارے کہیں گے آؤ سجدے میں آ جاؤ، سجدے میں آ جاؤ، سجدے میں آ جاؤ۔ ہم اس قابل ہیں اور صرف جھک جائیں، جھک جائیں، جھک جائیں۔ ہم اس کو کبھی نہیں دیکھ پائے سکتے تھے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، مگر فلا یستطیعون، اور سجدہ کرنا نہیں آئے گا، سجدہ کرنا ہی نہیں آئے گا۔ جو مسجدوں میں نہیں آیا اس کو سجدے کا کیا پتہ ہے؟ خدا کی قسم ان کو نہیں آئے گا، وہ کہیں گے سجدہ ہوتا کیسے؟ لیکن اللہ والے ایک دم سے سجدے میں آ جائیں گے، ایک دم سے سجدے میں۔ ادھر اللہ کہیں گے یار میں نے تو اپنا دیدار کروانا ہے اور یہ بندہ کہاں چلا گیا ہے؟ سجدے میں چلا گیا ہے۔ پھر میرا اللہ ان کو ہمت دے گا، نگاہیں اٹھائیں گے، اٹھا کر وہ ذات جمال کا دیدار جمعہ کے دن ہوگا۔ اور جب دیدار ہوگا اللہ کی قسم ایک ٹکی باندھ کر 70 سال دیکھیں گے اللہ کو، ایک ٹکی باندھ کر 70 سال دیکھیں گے۔ لڑکی کو دیکھو نا، عشق ہوتا ہے، پھر جنون ہوتا ہے، پھر جذب ہوتا ہے، پھر بندہ اس پہ پیسے لگاتا ہے، چائے پلاتا ہے، ہوٹلنگ کرواتا ہے، مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، پھر ایک دن وہ رج جاتا ہے، وہ کہتی وہ توجہ ہی کوئی نہیں کر رہا، توجہ ہی کوئی نہیں کر رہا، ایک ٹینشن ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کرو تو بھی روٹی آ رہی ہے، نہ کرو گے تو بھی روٹی آ رہی ہے۔ اللہ کی محبت زائل ہونے والی نہیں ہے۔ جس ٹائم نگاہیں اٹھیں گی سامنے میرا اللہ ہوگا، وہ کیسا ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کی ذات کیسی ہے اس کو بیان کوئی نہیں کر سکتا، اس کی صورت ہوگی نہیں اس کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، وہ کیفیت کیا ہوگی اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ذات ہے جہاں نگاہیں اٹھیں گی، نگاہیں اٹھیں گی اور اللہ کو دیکھے گی۔ 70 سال تک اللہ کا دیدار ہوگا، پھر اللہ کہیں گے اچھا بھائی چلو جاؤ اپنی جنتوں میں۔ ہم کہیں گے ہمیں کوئی بیوی نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، اللہ تو ہمیں اپنا دیدار ہی کروائے رب۔ اللہ کہیں گے نہیں بھائی اور بڑے کام ہیں، جاؤ جاؤ جمعہ کے دن دوبارہ آنا۔ اب دن گنیں گے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ، مگر جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ نبی نے امت کو فرمایا جنت الفردوس مانگنی ہے تم نے، اور فردوس والوں کو صبح بھی روز دیدار ہوگا، شام کو بھی روز دیدار ہوگا۔ فردوس والوں کے علاوہ جو جنتیں ہیں ان سب کو جمعہ کا دن دیدار ہوگا۔ پھر ایک آندھی چلے گی اور وہ آندھی اللہ کے نور کی ہوگی، اس کے تمام ذرے اللہ کے نور کے ہوں گے۔ وہ آندھی سارے جنتی مردوں پہ چھا جائے گی اور ساروں کے چہرے بدل جائیں گے، اور
جس ٹائم وہ جائیں گے اپنے کمروں میں تو ان کی بیویوں کی حیا کی چادر اللہ نے وہاں بھی نہیں اتاری. بیویوں کو باہر حشر میں جنتی مردوں کی محفل میں نہیں لایا جائے گا. بیویاں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے. بیویوں کو دیدار اللہ کمروں میں جا کے خود کروائیں گے. مجھے بتاؤ پھر ایک شخص ہوگا جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر ایک کا دیدار الگ ہوگا، اور ابو بکر صدیق کا دیدار الگ ہوگا. خدا کی قسم یہ کیسی شخصیت ہوگی. ہر ایک کے لیے تجلی عام ہے، ابو بکر کے لیے تجلی خاص ہے. ہر ایک کے لیے تجلی عام ہے، ابو بکر کے لیے تجلی خاص ہے. آٹھوں دروازوں کا وارث اور کفیل اور وکیل جنت میں جس طرف جائے جہاں جائے جا سکتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر جب تم اپنے کمروں میں جاؤ گے، جہاں سے جمعہ کے صبح ہم نکلے تھے، واپس جائیں گے دروازہ کھلے گا. جو بیوی آپ کی ہوگی صبح اس نے آپ کو جس کلر میں بھیجا ہوگا، اب یہ نور کی جو آندھی آئے گی اس سے آپ کا کلر چینج ہو جائے گا. 70 سال تک وہ آپ کو دیکھتی رہے گی، 70 سال تک وہ آپ کو دیکھتی رہے گی. اور جس ٹائم آپ اندر جائیں گے اللہ نے ان کو بھی اپنا دیدار کروا دیا ہے، عورتوں کو بھی. تو 70 سال تک مرد بیوی کو دیکھے گا اور بیوی اپنے مرد کو دیکھے گی. یہ جنت ہے میرے بھائی، اور یہ لیلا مجنون کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اتوار کے ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ نوائے وقت کی خبریں نہیں ہیں، یہ کسی اور شخصیت، مصنف، شاعر، کسی مجنون دیوانے کی خبریں نہیں ہیں. یہ وہ لذتیں ہیں جو حضرت حنظلہ کو اس وقت نصیب ہوئی جب سہاگ رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو رہی تھی اور باہر سے جہاد کی آواز لگی اور دروازہ کھول کر دوڑ لگائی اور ان کی بیوی نے آواز دی، حنظلہ 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 ٹھہر جاؤ. رکنے کے بعد بیوی آئی، ملی، کہنے لگی میں تجھے بلانے نہیں آئی، میں اس لیے آئی ہوں، جا رہا ہے تو واپس نہ آنا، گولیاں سینے پہ کھانا، پیٹھ پہ نہ کھانا. خون گر جائے تو اللہ کے ہاں اپنی شہادت پر شکر ادا کر دینا اور دنیا کو بتا دینا فلسطین سے روگردانی کرنے والوں، اپنی حکمرانی کے نشے میں اپنے موقف کو تم نہیں کھول رہے، زبانیں تم نہیں کھول رہے، تمہارے ہتھیار، تمہارے اوزار، تمہاری طاقتیں، تم ایٹمی قوت ہو. خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے گی، عرب یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور یہ اسرائیل 1 سال کے اندر خاک میں ملے گا اور اس کا نام مٹ جائے گا. پھر کس آنکھ سے تم فلسطین جاؤ گے؟ کس آنکھ سے تم مصلی رسول دیکھو گے؟ کس آنکھ سے تم وہاں پہ نماز پڑھو گے؟ کس آنکھ سے؟ او بھائیو، یہ وہ قبلہ ہے جہاں پر میرے نبی نے 17 مہینے تک نماز پڑھائی ہے اور 17 مہینے تک آپ نے یہاں پہ قیام کیا ہے اور 17 مہینے تک آپ کی نبوت کے ثمرات برکات آئے ہیں. تمہارے پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر بیت المقدس کو کچھ ہوتا ہے یا بیت اللہ کو کچھ ہوتا ہے، تمہاری اسمبلیاں کیا ہیں؟ تمہارا پاکستان کیا ہے؟ تمہاری سیاسی جماعت کیا ہے؟ تمہارا مجمع کیا ہے؟ تمہاری جمہوریت کیا ہے؟ تمہارے الیکشن کیا ہیں؟ تمہارے ووٹ کیا ہیں؟ تم نے مرنا نہیں ہے؟ تم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ تمہیں اپنی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے؟ جاؤ میانی صاحب کے قبرستان میں، پاکستان بننے سے پہلے کی قبریں دیکھو، بننے کے بعد کی قبریں دیکھو، اداکار دیکھو، گلوکار دیکھو،
لیکن تمہیں اس قبرستان میں غازی علم دین شہید اپنے خدا کی قسم جوئے کے پھٹے سے اٹھ کر رسول اللہ کی محبت میں قربان ہو کر جس قبر میں سویا پڑا ہے وہاں کا سکون دیکھ لو. حضرت لاہوری جہاں پہ سوئے پڑے ہیں وہاں کا سکون دیکھ لو. یہ قبریں ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم اپنی قبروں سے جا کے ملے ہو. آج سیری میں سینکڑوں بندے فلسطین میں شہید کر دیے گئے ہیں اور ادھر ہم پکوڑے اور سموسے اور بریانیاں اور اپنے جمعے کو اپنے روزے کو بڑا احسان سمجھ رہے ہیں. بڑی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, بڑے ہم صوفی بنے ہوئے ہیں. ان حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے دے. اگر ہدایت ان کے حصے میں ہے ان کو آگے آنا ہے, اٹھنا ہے اور فلسطین کاز پر ان کی گفتگو ہونی چاہیے, موقف ہونا چاہیے, اپنے اظہار خیال ہونے چاہیے. یہ قبلہ بیت المقدس میرا بھی قبلہ ہے, آپ کا بھی قبلہ ہے, حکمرانوں کا بھی قبلہ ہے, سیاستدانوں کا بھی قبلہ ہے, مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے. اس قبلہ کے ساتھ اگر ظلم ہوا, زیادتی ہوئی تو خدا کی قسم میرا اللہ کسی ایسے بندے کو دیدار نہیں کروائے گا, کبھی نہیں کروائے گا. یہ دیدار انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا. وَلَدَيْنَا مزید. ایک میدان ہے, اس کو مزید کہتے ہیں. اس میں میرا اللہ اپنی تجلی فرمائے گا اور ہر جمعے کو میرا اللہ آئے گا. صبح و شام یہ دیدار ہوگا اور زبردست مزہ آئے گا اور خوبصورت لذتیں آئیں گی. پھر ہم کہیں گے اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں. تبلیغ میں چلے لگا لیے, دیکھا ہی نہیں. جہاد کرتے رہے, دیکھا ہی نہیں. رکوع کرتے رہے, دیکھا ہی نہیں. سجدے کرتے رہے, دیکھا ہی نہیں. زکوٰۃ دیتے رہے. آج تو اللہ ہم نے آپ کا حسن دیکھا ہے, آج تو آپ کی خوبصورتی نظر آئی ہے, آج تو آپ کی جھلک نظر آئی ہے. اللہ ہم تو غفلت میں سجدے کرتے رہے. یہ ہے مولوی صاحب کے پیچھے یعلمون تعلمون تراویحوں والا مولوی چاہیے, 15-20 منٹ میں تراویحیں پڑھائے, فارغ ہوں گھر جائیں. کیوں؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہے ابھی. جلدی جلدی تراویح, جلدی جلدی نماز, جلدی جلدی رکوع, جلدی جلدی سجدے. جمعہ کی قدر نہیں, نماز کی قدر نہیں, قرآن کی قدر نہیں, حدیث کی قدر نہیں, پردے کی قدر نہیں, حیا کی قدر نہیں. اور کہیں گے اللہ آج ہم نے دیکھا ہے آپ ایسے خوبصورت ہیں, ایسے جمال والے ہیں, ایسے نظام والے ہیں. یا اللہ اب ہمیں اجازت دینا, اب ہم تمہیں دیکھ کر پہلے محبوبہ کے قدموں میں لوگ سجدے کرتے, اب اللہ کو دیکھ دیا, اللہ تو اجازت دے آج ہم تیری شان کے مطابق سجدہ کریں. اللہ کہیں گے نہیں بھائی نہیں, اب سجدہ کرنا جائز نہیں, رکوع کرنا جائز نہیں, کوئی تہجد نہیں, کوئی تراویح نہیں, کوئی لیلۃ القدر نہیں, کوئی صدقہ نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی طواف نہیں, کوئی کعبہ نہیں, کوئی مسجد نبوی نہیں, کوئی بیت المقدس نہیں. وہ تو لاہور تھا, وہ تو ہاجرہ مسجد تھی, وہ تو ابراہیم مسجد تھی, وہ تو رائے ونڈ کے مرکز تھے, وہ تو فلسطین کی بات تھی, وہ تو وہاں کا جہاد تھا, وہ تو وہاں کی تلواریں تھی, وہ تو وہاں کے نیزے تھے. جو تم نے کر لیا وہ تم نے کر لیا. اب صرف تم مجھے دیکھ سکتے ہو, میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب تمہیں سجدے کی کوئی ضرورت نہیں. جس کے لیے سجدہ تھا وہی تمہیں مل گیا, وہی تم سے راضی ہو گیا. ورضوان من اللہ, اللہ تو اتنا پیارا ہے, اللہ تو اتنی لذت والا ہے, اللہ تو نے آج ہماری محفل کو سجا دی ہے, ہماری نظروں کو مزین کر دی ہے. اللہ تو ہم سے کہیں روٹھے گا تو نہیں, ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یہ جمعہ کی جو گیدرنگ ہماری کہیں بند تو نہیں ہو جائے گی. اللہ یہ نعمت کبھی سلب تو نہیں ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے نہیں, اب میں تم سے راضی ہوں, آئندہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ورضوان من اللہ اکبر, دیدار اپنی جگہ پہ, کھانے پینے اپنی جگہ پہ, اللہ کی رضا اس سے بڑی ہماری سعادت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اس اللہ کے لیے, اس رب کے لیے, اس نظام کے لیے ہم نے رمضان کو جاتے ہوئے خوش نہیں ہونا. رمضان کی تراویح رخصت ہو رہی ہیں, خوش نہیں ہونا. جمعۃ الوداع رخصت ہو رہا ہے, خوش نہیں ہونا. 2025 میں بھی آئے گا, شاید ہم نہ ہوں,
26 میں بھی آئے گا، شاید ہم نہ ہوں، 30 میں بھی آئے گا جی، اور اس کے بعد 21,000 میں بھی آئے گا، ہر جگہ آئے گا۔ جمعہ نہیں جا رہا، یہ مسجد کہیں نہیں جا رہی، یہ صفیں کہیں نہیں جا رہی، یہ ریلیں کہیں نہیں جا رہی، یہ قرآن کہیں نہیں جا رہے، میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، یقیناً جا رہے ہیں، بہت جلد جا رہے ہیں، قریب ہے کہ ہم جا رہے ہیں، موت تمہارے جوتے کے تسمے سے قریب ہے، رزق تمہارا دوڑ رہا ہے، پیچھے تمہاری موت ہے، رزق تمہارا دوڑ رہا ہے، پیچھے تمہاری موت ہے، وقت کم ہے، منٹ کم ہیں، سیکنڈ کم ہیں، اجتماعات کم ہیں، نمازیں بہت کم رہ گئی، جمعے بہت کم رہ گئے، ساری چیزیں بہت کم ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے دل سے، جھکنا ہے دل سے، پیار کرنا ہے دل سے۔ جمعۃ الوداع میں رو کر آنسو گرا کر رخصت ہونا ہے، تراویح سے رو کر آنسو گرا کر رخصت ہونا ہے۔ عید کا چاند نظر آئے، غم زیادہ خوشی کم، غم زیادہ خوشی کم۔ کیا چیزیں ہمارے ہاتھوں سے گئی، اعتکاف بھی گیا، تراویح بھی گئی، تہجد بھی جو توفیق تھی وہ بھی گئی، بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ ان کے جانے پر غم زیادہ خوشی کم، رمضان کے آنے پر خوشی ہی خوشی، جانے پر غم زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ صحابہ 6 ماہ تک روتے تھے، 6 ماہ تک مسکراتے تھے، آتا تھا مسکراتے تھے، جاتا تھا روتے تھے۔ جب اللہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو میرے بھائی بن دیکھے آپ نے جو عمل کیے ہیں، خدا کی قسم اس کا اللہ آپ کو انعام دیں گے۔ تم نے مجھے دیکھا نہیں، رکوع کیے دیکھا نہیں، سجدے کیے دیکھا نہیں، تراویح کی دیکھا نہیں، حافظ بنے دیکھا نہیں، قاری بنے دیکھا نہیں، عالم بنے دیکھا نہیں، مجاہد بنے دیکھا نہیں، صدقے دیے دیکھا نہیں، زکوٰۃ دی دیکھا نہیں، ماں کی گستاخی نہیں کی دیکھا نہیں، باپ کی گستاخی نہیں کی۔ تم تو بڑے زبردست ہو، آج تم نے مجھے دیکھا ہے، اب تم دیکھتے رہو گے انشاءاللہ۔ میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے اب کبھی دور نہیں ہوں گا۔ اب تمہاری نعمتیں، اب تمہاری لذتیں، اب تمہارے مزے، اب تمہاری جنتیں، رمضان میں جنت سجائی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم آنکھ بند کر دی گئی ہے، جہنم بند کر دی گئی ہے۔ یہ ساری زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں کتنے رمضان عطا فرمائے، ہم نے اس میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنا بڑا روزہ میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا، اتنی بڑی تراویح میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا، اتنا بڑا قرآن میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا، 83 سال 4 مہینے لیلۃ القدر کی عبادت میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی ذات پر، فرمایا بڑا انعام ہے، یہ کروڑوں کا ہے، یہ اربوں کا ہے، یہ کھربوں کا ہے۔ تمہارے اوپر ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، تمہارے اوپر چور چوری کر سکتا ہے، تمہارے اوپر شیطان تکبر پیدا کر سکتا ہے، کہیں یہ محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے رمضان کو اگر بچانا ہے، سحری کی فضیلت، افطاری کی فضیلت، روزے کی فضیلت، جنت کی فضیلت، قبر کی فضیلت، حشر کی فضیلت، نبی کو بھی دیکھو گے انشاءاللہ، اللہ کو بھی دیکھو گے، نبی کو بھی دیکھو گے، نبیوں کو دیکھو گے، رسولوں کو دیکھو گے، مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں۔ دنیا میں اگر یہ کہا جائے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، مرنے کے بعد دیکھنا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں پہلا دیدار ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کا ہوگا انشاءاللہ، اور یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، جی پردے ہٹا دیے جائیں گے، یہ دیدار ہمیں آقا کا ہو۔ یہ ہے میرے نبی، یہ ہے میرے رسول، یہ ہے میرا نظام زندگی، ھذا نبی، یہ میرے نبی ہیں، سامنے میرے نبی مسکرا رہے ہوں گے۔ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، منکر نکیر کوئی بڑی بلا نہیں ہے۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کیا تو منکر نکیر خود شرما کے ہی سائڈ پہ ہو جائے گی۔
خدا کی قسم سائڈ پہ ہو جائیں گے. یہ فرشتے کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہے، طاقت تو میرے اللہ کی ہے. اللہ راضی ہوگا تو فرشتے نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے بھائی؟ اللہ راضی ہوگا تو منکر نکیر نے کیا کرنا ہے؟ اللہ راضی ہوگا تو سانپ اژدہا نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ راضی ہوگا ہماری قبر ہمیں کیوں چکڑے گی؟ اللہ راضی ہوگا پسلیوں میں پسلیاں کیوں ڈلیں گی؟ کچھ بھی نہیں ہونا. اب میرے نبی نے فرمایا اتنے بڑی نعمت ہے تمہیں، نوبل انعام ہے. نوبل انعام جب ملتا ہے نا سیکورٹی گارڈ بھی رکھنے پڑتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار اس بندے کو کوئی نہ کوئی اڑا دے گا، اس بندے کو کوئی نہ کوئی اڑا دے گا. یہ ساری زندگیاں ہوتی ہیں، تو یہ نوبل انعام سے بڑا انعام ہے کہ تمہیں جنت مل رہی ہے، لیلۃ القدر مل رہی ہے. آؤ تم اس تمام کو بچاؤ اور صدقۃ الفطر ادا کر کے روزے کی کمزوریاں معاف کروا لو، تراویح کی کمزوریاں معاف کروا لو، تہجد کی کمزوریاں معاف کروا لو، صدقہ ادا کرو. صدقہ تمہاری جیب میں تو ڈرتا ہے. صدقہ ہماری جیب میں جب ہوتا ہے نا یہ ڈرتا ہے. کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ کہیں سینما میں فلم دیکھ لے گا، یا کوئی شراب خرید لے گا، یا کوئی نشہ کر لے گا، کیا پتہ ہوتا ہے. یا ہماری طرح کے کسی کمزور ایمان والے کو دیے تو وہ خود ہی ہڑپ کر جائے. ہوتا ہے نا یہ نظام کہ یار پتہ نہیں مولوی صاحب خود ہی کھا جانے. زکوٰۃ دی ہے، ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کون کھائے گا، کہاں جائے گی، کہاں نہیں جائے گی. صدقہ جس ٹائم اللہ کی طرف سے نکل کر غریب کے حلق سے اترتا ہے تو وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اب جہنم سے جنت میں چلا گیا ہوں. صدقہ غضب خدا کو بجاتا ہے، تمہاری مصیبت کو فوراً دور کر دیتا ہے. زکوٰۃ تمہارے گلے سے جہنم کا ہار توڑتی ہے اور ایندھن کی لکڑیاں بجھا دیتی ہے اور تمہارے مال کو پاک کر دیتی ہے. زکوٰۃ اگر نہیں نکالو گے نا، کروڑ روپیہ بیٹی کی شادی پہ لگایا تو 2.5 لاکھ اگر نہیں نکالا تو بیٹی تمہاری اگلے گھر میں کبھی خوش نہیں رہے گی. یاد رکھنا تمہارے گھر میں کوئی ایک ایسی بیماری آئے گی ہی آئے گی، ہر صورت میں آئے گی. یہ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہے نا، ایک بیماری ایسی آئے گی کہ 2.5 لاکھ کے بجائے تمہارا 2.5 کروڑ لگ جانا ہے. یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور زکوٰۃ سے میاں بیوی کا پھٹا جھگڑا کبھی گھر میں نہیں ہوگا انشاءاللہ، بالکل نہیں ہوگا. زکوٰۃ دینے والے لوگ، زکوٰۃ دینے سے آپ کے خاندان میں آپ کا محبت کا جو لیول ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، ایک زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے بعد عطیات ہیں. یہ عطیات بھی اس دفعہ تم نے رمضان المبارک میں دینے ہیں. زکوٰۃ پہ سارے تیر مت چلاؤ کہ جناب میرا 10,000 روپیہ قرضہ دینا ہے، وہ دے نہیں رہا، میں نے کہا چلو یار زکوٰۃ میں چھوڑ دوں. یہ کون سا تیر تم نے چلایا ہے جناب؟ مجبوری کے فائدے سے تم نے زکوٰۃ کا استعمال کیا. فلاں بندے نے 5 لاکھ دینا ہے، 5 سال ہو گئے وہ نہیں دے رہا. میں کہتا ہوں جناب کیا کرو، زکوٰۃ سے ادا کر دو. ہر طرف زکوٰۃ کے تیر مت چلاؤ. زکوٰۃ پاکیزہ چیز ہے، مقدس چیز ہے. عادی مجرم مت بناؤ، عادی مجرم مت بناؤ. جاؤ جی 10,000 میں نے تمہیں زکوٰۃ سے چھوڑ دیا، جاؤ جی میں نے تمہیں 5 لاکھ چھوڑ دیا. آگے وہ آئے گا آپ کے پاؤں پکڑے گا، بیوی کے پکڑے گا، اس کو پتا ہے 4 لاکھ اور مل جائے گا، اگلے سال وہ لیس ہو جائے گا. یہ چور دروازے پہ زکوٰۃ استعمال مت کرو، زکوٰۃ استعمال کرو. فلسطین کے مجاہدین، ان ماؤں کی شہادتیں، بیٹیوں کی شہادتیں، نواسے پوتے اللہ کو پیارے ہو گئے. کہیں ایک عورت بچ گئی، کہیں 2 عورتیں بچ گئی، کہیں ایک مرد بچ گیا، کہیں ایک دادا بچ گیا. یہ درندے شیطان
خنزیر لعین کافروں کی طاقتیں سیری کی سیری پر خدا کی قسم بمباریاں کرتے ہیں۔ اس وقت فلسطین ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، بالکل اس کو آٹا بنا دیا گیا ہے۔ پناہ گزین کیمپ میں جو ہماری بیٹیاں بیٹے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بمباریاں ہیں، جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر بھی بمباریاں ہیں، جو باہر کی دنیا مل کر تعاون کے طور پہ پیسہ مال دولت بھیج رہی ہے، ان ٹرکوں پہ ٹینکروں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں۔ ظلم و ستم کے پہاڑ یہاں پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ سے صرف ہتھیار نہیں چلانے، نہ زکوٰۃ سے آگے کام پورا ہونا ہے، یہاں پہ عطیات نکالو، اپنی جیب سے ذاتی پاکٹ منی سے اخراجات نکال کر اہل فلسطین کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے شرم کے آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کے بعد اس تمام نظام کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا، قدم اٹھانے پڑیں گے۔ عید کی خوشیاں عادی کر دو، عید کی شاپنگ عادی کر دو، افطار پارٹیوں میں لاکھوں روپیہ مت اڑاؤ، کوئی جشن ایسا مت کرو، بلکہ یہ پیسہ خاموشی سے نکال کر اہل فلسطین کے تعاون میں تقسیم کرو۔ روزانہ یہ جہاد تمہیں نظر نہیں آئے گا، روزانہ فلسطین کا دفاع تمہیں نہیں کرنا پڑے گا، روزانہ تمہیں فلسطین کاز پر بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری غیرت حیا کا تقاضا ہے کہ جس جہاد کو خدا نے فرض قرار دی ہے، فرض عین قرار دی ہے، وہ جہاد اس وقت قبلہ بیت المقدس ہے، اور یہ جہاد پاکستان کے لیے بھی فرض ہے، یہ جہاد ایشیا کے لیے بھی فرض ہے، یہ جہاد عرب کے لیے بھی فرض ہے، یہ جہاد یورپ کے مسلمانوں کے لیے بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ ہمارے پلاٹ کا، دکان کا، زراعت کا، ملک کا نہیں ہے، ہمارے جغرافیائی حالات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس قبلہ کا ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، جہاں 4000 بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے آ کے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا تھا، اور جس کے محراب میں حضرت مریم نے دین کو سجایا تھا، اور جس کو حضرت عمر فاروق نے بلا مقابلہ فتح کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کے فرش کو غسل دے کر کہا تھا کہ میں اس کو شرک سے اور یہودیت سے پاک کر کر اہل اسلام کے نام اس مسجد کو لگانا چاہتا ہوں۔ آؤ اب یہ گھر پاک ہو چکا ہے، اور وہ بتائے بیت المقدس جس کے لیے امام مہدی کا ظہور بالکل قریب ہے، بالکل امام مہدی کے ظہور کا یہ وقت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قریب ہے، اور دجال کا ظہور بالکل قریب ہے۔ اور یہ جو فتنے ہیں یہ وہ ہیں جس میں دوڑنے والے کو کہا گیا رک جاؤ، کھڑے ہونے والے سے کہا گیا بیٹھ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، ان میں مت بھاگو، مت دوڑو۔ جہاں رمضان کی سعادتیں، جمعۃ الوداع کی سعادتیں ہیں، آپ تمام حضرات نے بھرپور انداز میں اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ گندم، جو، کھجور، کشمش، میرے نبی کے گھر کی زندگی آپ نے پڑھی ہے، لیکن آپ نے سب سے بڑا فطرانہ کشمش ادا کی ہے، جو اس ٹائم تقریباً اعلیٰ کوالٹی میں 4000 کے قریب ہے۔ یہی فطرانہ ہے جو کسی کے گھر کے چولہے کو جلا سکتا ہے، یہی فطرانہ ہے جو جہاد میں تیر اندازی میں کام آ سکتا ہے، یہی فطرانہ ہے جو کسی کو لباس دے سکتا ہے، ورنہ ایک سوٹ 2000 روپے کا ہوتا ہے۔ درزی جو ہوتے ہیں نا، درزی، وہ بھی 1500 2000 سے کم کوئی نہیں لیتا۔ اور ایک جوتی جو ہے اس ٹائم اگر ایک یتیم بچی کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے تو اس کے کپڑے اور جوتی 5000 سے کم بالکل نہیں ہے، اور اگر ایک بیوہ کی 4 بچیاں ہیں نا تو اس کو 15 سے 20,000 روپیہ صرف جوتی اور کپڑوں کا چاہیے، اور باقی گھر کی اچھی ہنڈیاں بنانی ہے وہ ضرور چاہیے۔ تو یہ صدقۃ الفطر آپ کوشش کریں، کشمش میں ادا کریں، کوئی آپ کو خسارہ نہیں ہے، نہیں تو کم از کم کھجور میں ادا کریں جو اعلیٰ کوالٹی میں 2500 کے قریب کے اندر یہ جا رہا ہے۔ باقی یہ 300 350 کا جو صدقۃ الفطر ہے یہ میرے بھائی غریب کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جیسے غریب آدمی اگر دینا چاہتا ہے نا، یہاں ڈیفینس کے لوگ پوچھتے ہیں
کتنے ہیں جی؟ 350. اور دوسرا دس دیے، کہنا نہیں بس ایک کوئی بڑا ہے. گندم سے اوپر سوال ہی کوئی نہیں. کشمش کا صدقہ امیر آدمی کا صدقۃ الفطر ہے، کھجور کا صدقہ بھی امیر آدمی کا صدقۃ الفطر ہے. باقی یہ جو گندم یا غریب آدمی کی خواہش ہے کہ میں صدقۃ الفطر ادا کروں، یہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ العزیز. باقی جتنے روزے رہ گئے ہیں اس میں آپ نے 27 اور 29 یہ 2 راتوں میں اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنا ہے اور اس تمام کے لیے آگے بڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے. 27ویں شب کو انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے تکمیل قرآن بھی ہے، اور اس کے اندر آپ تمام حضرات اجتماعی دعا میں شریک ہو سکتے ہیں. سحری کرنا چاہیں تو سحری بھی یہاں کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح آپ تمام حضرات کو یہ دعوت بھی ہے کہ ختم قرآن کی اس محفل میں اپنے آپ کو شریک کار بنائیں انشاءاللہ العزیز. صدقۃ الفطر کو آپ نے ادا کرنا ہے، جلدی ادا کرنا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عید کے ٹائم پہ آ کے صدقۃ الفطر ادا کریں، آپ پیشگی ادا کریں تاکہ غربت کے دور میں ہمارے ان غریبوں کی مدد بھی ہو سکے اور ہمارے مجاہدین فلسطین کی بھی مدد ہو سکے. لہٰذا جمعہ کے بعد آپ تمام حضرات یہاں سے نکلیں، اپنے صدقۃ الفطر باہر جو حضرات کھڑے ہیں ان کو دے کر جائیں، اپنی زکوٰۃ ان کو دے کے جائیں. زکوٰۃ دے دی ہے، صدقۃ الفطر بھی آپ نے دے دی ہے تو اپنا عطیہ ضرور دے کے جائیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دے دی ہے اب فقیر آیا ہے تو اس کو کیا دینا ہے. بھائی زکوٰۃ دے دی کوئی بات نہیں، صدقۃ الفطر دے دیا کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے تبھی تو تمہارے پر زکوٰۃ ہے، اس لیے اپنی ذاتی جیب میں سے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. تو اس رمضان کو ذرا مختلف بنانا ہے، صدقۃ الفطر کی طاقت کو تھوڑا سا آپ نے بڑھانا ہے. فلسطین کاز پر آپ اپنے بچوں سے بھی پیسے لے کر اس فنڈ میں دیا کریں. بچوں کی جو جیب پاکٹ منی ہوتی ہے نا 50-100 روپیہ، تو بچوں سے آپ لے کر دیں، دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکتیں آتی ہیں. تو اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال ہے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ بھی فرمان سامنے آیا کہ آج کل ہم اپنی تقریبات جو ہیں مختصر کر کے اس کا سارا پیسہ اہل فلسطین کے ان بھائیوں کے نام قربان کر دیں جن کو اس وقت ہماری اشد ترین ضرورت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ نماز عید الفطر 7:15 پہ ادا کی جائے گی. 7:15 پہ جامع مسجد حاجرہ یعقوب ٹرسٹ میں ادا کی جائے گی، اور خواتین کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر بپردہ نماز کا اہتمام ہے. 27ویں شب کو بھی خواتین کی شرکت ہوتی ہے اور وہ بھی بپردہ ایک جگہ پہ موجود ہو کر اپنی عبادت کر پاتی ہیں. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کا یہ مجمع، ہمارا یہ مجمع جمعۃ الوداع ہے. حقیقت یہ ہے شاید آئندہ آپ کی میری یا میری آپ کی یا آپ کی آپس میں کسی کی ملاقات نہ ہو سکے تو یہ جمعۃ الوداع بہت اہم مجلس ہے. ہم نے اس کو آخری جمعہ بھی سمجھنا ہے اپنی زندگی کا. جمعہ آخری نہیں ہوتا، جمعہ تو قیامت تک چلنا ہے، قیامت بھی جمعہ کو ہی آنی ہے. ہمارا شاید آخری جمعہ ہو جائے، اس لیے یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. اس میں ہم اپنے اللہ سے مانگ کے خدا کی رضا حاصل کر لیں گے تاکہ آئندہ ملے یا نہ ملے یہی جمعہ ہماری نجات کے لیے کافی بن جائے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.